کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دعا کرو میں نماز نہیں پڑھتا، یاد رکھنا۔ پر میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ میں بھائی کیا مجال جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو یعنی توفیق نہیں دیتا کہ وہ میری بارگاہ میں آئے۔ کیوں؟ وہ بندہ جو گناہ گار ہے، یعنی اس بندے نے ایسے گناہ کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی بارگاہ میں بلانا ہی نہیں چاہتا۔ تو عزیزان من، اگر ہم اتنے گناہ گار ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں بلانے سے ہمیں نہیں بلاتا اللہ تعالیٰ، تو ہم اتنے گناہ گار کیوں ہیں؟ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم اچھے بن جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہمیں بلائے۔ عزیزان من، میرے پیارے دوستو، پارٹ 5 میں آج ہم اس ویڈیو میں بیان کریں بے نمازی کی سزائیں۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ان کی ہیں 4 سزائیں۔ کتنی سزائیں؟ 4 سزائیں۔ 2 سزائیں جو دنیا میں ملیں گی اور 2 سزائیں آخرت میں ملیں گی۔ بے نمازی پر میں نے 4 پارٹ اور بنائے، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، پارٹ 4 اور یہ ہے پارٹ 5۔ اگر آپ دوسرے پارٹ نہیں دیکھیں تو ابھی سے جاؤ وہ بھی پارٹ دیکھو اور یہ بھی پارٹ دیکھو۔ تو عزیزان من، بے نمازی کی کتنی سزائیں؟ 4 سزائیں جو دنیا میں، 2 سزائیں دنیا میں ملیں گی اور 2 سزائیں آخرت میں ملیں گی۔ جو 2 سزائیں دنیا میں ملیں گی، سب سے پہلی جو سزا ہے وہ ہے کہ نیک اعمال میں کمی۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، جو شخص نماز نہیں پڑھتا برے کام کرے گا تو نیک اعمال میں کمی آئے گی نا، یعنی نیک اعمال ختم ہوتے جائیں گے، جو برے کام ہیں وہ بڑھتے جائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی دل مردہ ہو جائے گی، دل پتھر کی ہو جائے گی۔ جب دل پتھر ہو جائے گی تو کوئی بھی گناہ کرنے میں آپ کو شرم محسوس نہیں ہوگی، کوئی بھی گناہ کرو گے شرم محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی دل کالی یعنی سیاہ یعنی کالی تب ہو جاتی ہے جب انسان مزید گناہ کرتا ہے، تمام زیادہ گناہ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ یہ زیادہ گناہ گار شخص میری بارگاہ میں آئے۔ مگر اس کا راستہ کیا ہے؟ راستہ یہی توبہ۔ جی ہاں، توبہ راستہ ہے۔ اور اگر یہی شخص رات کو یا کسی بھی ٹائم تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، روتا ہے، توبہ کرتا ہے، سچی نیت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایسے معاف کرتا ہے جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ بالکل فریش ہوتا ہے، اسی طرح آپ بھی فریش ہو جائیں گے۔ تو عزیزان من، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کی پہلی سزا کیا ہے دنیا میں؟ نیک اعمال میں کمی، یعنی نیک اعمال میں کمی ہو جائے گی، برے کام بڑھ جائیں گے، تو خدارہ نماز پڑھیں۔ دوسری سزا کیا ہے اس دنیا میں؟ مصائب میں اضافہ۔ مصائب یعنی پریشانی میں اضافہ ہو جائے گا، یعنی ہر وقت پریشان رہے گا، طبیعت ٹھیک نہیں رہے گی، یعنی گھر میں کوئی نہ کوئی مریض رہے گا، یعنی پریشانی۔ خدارہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں نہیں آؤ گے، نماز کو حقیر سمجھو گے، اللہ تعالیٰ کو وہ ویلیو نہیں دو گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے نہیں، تو پریشانیاں تو آئیں گی نا۔ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے گھر میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہے۔ بھائی جھگڑا کیوں رہتا ہے؟ جھگڑا اس لیے رہتا ہے نا کہ آپ گھر میں گانے چلاتے ہو، آپ گھر میں نماز نہیں پڑھتے ہو، آپ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہو، اچھے کام کرو تو جھگڑا کیوں آئے گا؟ تو نماز پڑھیں۔ تو یہ تھی 2 سزائیں جو دنیا میں ملیں گی، ٹھیک ہے؟ پہلی نیک اعمال میں کمی اور دوسری مصائب میں اضافہ، یعنی پریشانیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور 2 سزائیں جو آخرت میں ملیں گی بے نمازی کو، کون سی؟ یہ کون سا پارٹ ہے؟ پارٹ 5۔ پہلی سزا حسرت و پچھتاوا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے نماز شخص جب قیامت میں آئے گا، قبر میں آئے گا، جب آنکھیں کھولے گا، پچھتاوا کرے گا، حسرت کرے گا کہ کاش، یا لیتنی، کاش میں نماز پڑھتا تھا، کاش میں اچھے کام کرتا، کاش میرا فلاں دوست نہ ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں بس یہ کاش کرتا رہے گا۔ پھر یہ کاش انسان کو قبر میں ہی نصیب ہوگی۔ تو خدارہ جو بھی کاش کرنی ہے نا، وہ اس دنیا میں آپ کو کاش کرو، یعنی اس دنیا میں سدھر جاؤ۔ بعد میں پچھتانے سے وہ کیا سندھی میں چوندا ہے نا بابا، پھسنا کا پو فتکن کیڑو۔ تو عزیزان من، پھنسنے کے بعد فتکنا کیا ہے؟ تو مہربانی کرے، حسرت آخرت میں کون سی سزا؟ حسرت و پچھتاوا۔ حسرت رہے گی، پچھتاوا رہے گا کہ یار کاش میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لیتا، نماز پڑھتا، اچھے کام کرتا۔
दूसरी सजा क्या है? आखिरत में दूसरी सजा के दायमी नुकसान, दायमी यानी अबदी हमेशा के लिए नुकसान। वो कौन सा नुकसान है? हमेशा के लिए जहन्नम में चला जाएगा। यानी दायमी जब नुकसान होगा, हमेशा के लिए नुकसान होगा, जहन्नम में जाएगा, तो वो फिर इंसान पछताएगा कि यार मेरी 50 साल उम्र थी, मैंने अपनी जिंदगी को एंजॉय में गुजार दिया, मैंने फजूल कामों में गुजार दिया, गुनाहों में गुजार दिया, क्या मिला? यानी वो तो मजे खत्म हो गए ना। अगर मैं नमाज पढ़ता, अच्छे काम करता, तो दुनिया में भी मेरी इज्जत रहती, लोग भी मुझसे इज्जत करते, मोहब्बत से पेश आते, और आखिरत में भी अल्लाह ताला मुझे अच्छी निगाहों से देखता, जन्नत मिलती। तो अज़ीज़ान मन, मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी 4 सजाएं जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी की 4 सजाएं। तो खुदारा नमाज पढ़ें। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो अभी से शुरू कर दें, अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। खुदा आपको सलामत रखे। उम्मीद करता हूं कि ये मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। इसलिए सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरह की मज़ीद खूबसूरत वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अगली वीडियो के लिए बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।